وہ رضا آدھا حضرت بریلی کے شام. حمدا طیبا کثیرا کثیرا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ العظیم. سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فیض بریلوی فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل میں چمکا دے چمکانے والے، اب برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. عزیزان ملت اسلامیہ، رب کائنات قرآن مقدس میں اعلان فرما رہا ہے، وَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کریم کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں اپنی نعمتوں کے ملنے پر خوشی کرنے کا حکم دیا ہے، بتا دیا کہ اے میرے پیارے حبیب کے امتیوں، جب میری نعمت کا ظہور ہو تم پر تو تم اس کا خوب چرچا کرو، اس کی خوب تشہیر کرو، اور میرے بندوں کو بتا دو کہ اے مخلوق خدا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، ادھر دیکھو، ارے ادھر آؤ، ادھر دیکھو، ادھر آؤ، اور دیکھو میرے اللہ نے مجھ پر کتنا کرم فرمایا، کتنی مہربانی فرمائی کہ فلاں فلاں نعمتیں اپنی بارگاہ بے نیاز سے اس نے مجھے عطا فرمائی. مسلمانوں، معلوم ہوا جس دن اللہ تعالیٰ کوئی مسلمان کو نعمت عطا فرمائے تو خوشی کا اظہار کرنا اللہ کا حکم ہے. اور بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات، اور مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، نبی کے امت، نبی کے امتیوں کے لیے، عاشقوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عظیم، اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمت ہے. جس روز اللہ تعالی نے اس نعمت کو ہمارے پاس بھیجا، اس روز خوشی کرنا، جلوس نکالنا، جلسے کرنا، کھانا پکا کر غریبوں کو کھلانا، مسکینوں میں تقسیم کرنا، مسجدیں سجانا، مدرسہ سجانا، گھروں کو دلہن کی طرح بنانا، اس آیت کریمہ پر عمل کرنا ہے. جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے اور خوشی کرنے سے روکتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس آیت سے پردہ در پردہ انکار کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تو فرمایا کہ میری نعمت ملنے پر خوشی کرو، خوب چرچا کرو، لیکن یہ کہیں ربیع الاول شریف کو خوشی نہ منانا، جلسہ نہ کرنا، جلوس نہ نکالنا، مٹھائیاں نہ بانٹنا، چراغاں نہ کرنا. کیوں صاحب؟
یہ کیوں نہیں کریں؟ جواب ملتا ہے، ارے بار حدیث شریف میں خوشی کرنا شرک ہے، جلوس نکالنا بدعت، چراغا کرنا حرام، خیرات کرنا ناجائز، جلسے کرنا فضول، گھروں کو سجانا اسراف۔ میرے دوستو بتاؤ یہ زیادتی ہے یا نہیں؟ زیادتی ہے، ضرور ہے۔ اب دعوت فکر میں دیتا ہوں ان دعوت فکر دیتا ہوں ان مسلمانوں کو جو نبی کا میلاد شریف نہ تو خود مناتے ہیں اور نہ منانے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ وہ خود فیصلہ کریں کہ خالق کائنات کی ماننی چاہیے یا مخلوق خدا کی ماننی چاہیے۔ آئیے قرآن پاک کہ اس آیت کریمہ سے سنیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں اعلان فرما رہا ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یاد دلاؤ ان کو اللہ کے دنوں کا، یاد دلاؤ ان کو اللہ کے دن۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ تمام دین اللہ، تمام دین اور تمام راتیں اللہ نے ہی پیدا فرمائی، تمام دین اور تمام راتیں اللہ ہی نے پیدا فرمائی، اور تمام دین تمام راتیں اللہ ہی کی، تمام دین اور تمام رات اللہ کی ہے، مگر دیکھنا یہ ہے وہ کون دین، وہ کون سے دین ہیں جن کو خاص طور پر یاد دلانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ کون سا دین ہے، وہ کون سا خاص دین ہے جو یاد دلانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو مفسرین، صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو صحابی رسول حضرت ابی ابن قاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مجاہد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر مفسرین رحمت اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں، ایام اللہ سے مراد وہ دن ہے جن میں اللہ نے اپنے بندوں پر انعام فرمایا، جس میں اللہ نے اپنے بندوں پر انعام فرمائے۔ میرے دوستو، ایمان والے جانتے ہیں کہ سرور دو جہاں باعث کون و مکا رحمت للعالمین جناب شفیع المجنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور باقی تمام نعمتیں کملی والے آقا کا صدقہ، کملی والے آقا کا صدقہ ہے۔ خدا کی قسم اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا، ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ان کا صدقہ حضرت ملا معین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ اپنی شرح افاق کتاب مدارج النبوہ جلد اول صفحہ نمبر
308 مدارج النبوت جلد دوم صفحہ نمبر 34-35. اور حضرت علامہ ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات کبیر صفحہ نمبر 325 میں یہ روایت درج فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر اپنے پیارے کلام سے نوازا، اپنی بارگاہ لم یزل سے اپنے پیاری کتاب توریت شریف عطا فرمائی تو سیدنا موسیٰ ہم بڑے خوش ہوئے، بارگاہ خدا بندی میں اپنا سر جھکا کر عرض کی، اے رب کائنات تو کتنا کریم ہے، تو نے مجھ پر کتنا لطف فرمایا، اپنی پیاری توریت شریف مجھ کو عنایت فرمائی، اور وہ ایسی کتاب جو آج تک کسی نبی کو نہیں عطا کی لیکن تو نے مجھ کو ہی عطا فرمائی. اے پروردگار تو نے مجھ پر بہت رحم فرمائی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ اے میرے کلیم، اے میرے پیارے کلیم، اے میرے پیارے کلیم، ہم نے تیرے دل کو کشادہ وسیع پایا تو یہ کتاب تجھ کو عطا فرما دی. رب کائنات نے فرمایا کہ موسیٰ کیا یہ تو چاہتا ہے، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تمہارے قریب سے قریب تر ہو جاؤں، یہاں تک کہ تمہاری آواز سے بھی زیادہ قریب، تمہاری زبان سے بھی زیادہ قریب، تمہارے فکر سے بھی زیادہ قریب، تمہارے دل سے بھی زیادہ قریب، تمہارے دل سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤ، تمہاری روح سے بھی زیادہ قریب، تمہارے بدن سے بھی زیادہ قریب، تمہاری آنکھوں سے بھی زیادہ قریب، تمہارے کانوں سے بھی زیادہ قریب، یہاں تک کہ تیرے جسم کے ہر عضو سے بھی زیادہ قریب. تو حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رب لم یزل، کیوں نہیں تو میرے قریب سے قریب تر ہو جائیں، تیری رحمت کے قریب ہو جاؤں. تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، یعنی اے میرے پیارے کریم، میں نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا اس کا شکریہ ادا کر. میری توحید اور میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر جان دینا اور جب تک زندہ رہنا زیادہ سے زیادہ میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے پیارے کلیم، جو تو کثرت سے میرے کملی والے آقا پر درود پڑھے گا تو میری رحمت تیرے قریب ہوتی جائے گی. اے میرے کلیم، یہ میرا پیغام اپنی قوم بنی اسرائیل تک بھی پہنچا دو. جو شخص میرے پیارے محبوب کا منکر ہوگا، اس سے بغض رکھے گا، اس کو دوزخ کے شعلوں میں ڈالوں گا. قیامت کے دن اس کی زیارت، قیامت کے دن اس کو اپنی زیارت سے میں محروم کروں گا. کوئی پیغمبر ان کی شفاعت بھی نہیں کرے گا، اور جہنم کے فرشتے اس کو کھینچتے دوزخ میں لے جائیں گے. وہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا، اس کی نجات کا کوئی راستہ نہ ہوگا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے رب کائنات، یہ محمد کون ہے؟
یہ محمد کون سی ہستی ہے جس کی محبت تیری توحید سے ملی ہوئی ہے، جس پر درود پڑھنے کے بغیر تیری قربت نہیں نصیب ہو سکتی، جس کے وسیلے کے بغیر تیرے نزدیک آیا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے کلیم محمد وہ عظیم شخصیت ہے جس کا نام میں نے آسمان زمین کو پیدائش سے 2000 پہلے عرش عظیم پر اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا تھا۔ اے موسیٰ اگر میرا قرب چاہتے ہو تو رات دن صبح اور شام ہر آن ہر گھڑی ہر لہجہ ہر ساتھ میرے کملی والے آقا کا ذکر پاک کیا کرو، درود شریف پڑھا کرو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے خدا مجھے محمد کی ذات سے آگاہ فرما دے کہ اپنے حبیب کا تھوڑا سا تعارف کروا تاکہ میں حقیقت محمدی سے آگاہ ہو سکوں اور شان رسالت اور شان مصطفیٰ سمجھ کر اپنی امت کو سمجھا سکوں۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے میرے کریم تو سن میرے حبیب کون ہے؟ لولا محمد لما خلقت الجنة ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا إياك۔ اے میرے کلیم اگر محمد اس کی امت نہ ہوتی تو میں جنت پیدا نہ کرتا، نہ دوزخ، نہ دن پیدا کرتا، نہ رات، نہ سورج پیدا کرتا، نہ چاند، نہ فرشتے پیدا کرتا، نہ کوئی نبی اور رسول۔ اے موسیٰ حد تو یہ ہے اگر کملی والے نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ گویا کہ کائنات کی تمام چیزیں وجود میں آئی ہیں تو سب کے سب صدقہ ہے آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات فرما کر کہانی ختم نہیں کر دی، بلکہ اللہ نے فرمایا لولا کلمہ خلق اللہ سبحانہ الخلق ولما اظہرت الربوبیہ۔ اے میرے پیارے اگر میں رب العالمین اپنے حبیب کو دنیا میں ظاہر کرنے کا ارادہ نہ فرماتا تو میں ساری مخلوق کو پیدا کرتا اور میں نہ اپنے رب ہونے کو ظاہر کرتا۔ تو اللہ نے ایک دوسرے مقام پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاق۔ اے میرے حبیب اگر میں آپ کو دنیا میں نہ بھیجتا تو میں آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا۔ لولا کلمہ خلق اظہرت الربوبیہ۔ اے میرے حبیب اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا، اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو اپنے خدا ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آپ کو ظاہر نہ فرماتا، اپنے خدا ہونے کو ظاہر نہ فرماتا، گویا کہ ہمیں خدا ملا وہ بھی نبی کے صدقے، خدا ملا تو وہ بھی نبی کے صدقے میں۔ ایک بار ذرا بلند آواز سے درود شریف پڑھی، اللہم صلی وسلم سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوستو، تو کیا میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ
اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ فرماتا تو کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا، حتیٰ کہ اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ، تو میں تیرے محبوب کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں، تیرے محبوب پر درود پڑھتا ہوں، اور جب تک اس دنیا میں رہوں گا تیرے محبوب پر درود پڑھتا رہوں گا، لیکن مولا مجھے ایک بات تو بتا دیجئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پوچھ، کون سی بات ہے؟ موسیٰ نے عرض کی اے خالق کی کائنات، تیرے دربار میں زیادہ محبوب، اے خالق کائنات میں تیرے دربار میں زیادہ محبوب ہوں یا تیرے محمد؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم میرے کلیم ہو، محمد میرے حبیب۔ سبحان اللہ۔ قاعدہ یہ ہے حبیب اور کلیم، حبیب کلیم سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ یا اللہ میں تیرا کلیم ہوں، محمد تیرے حبیب، لیکن مولا تو یہ بتا کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ اے میرے کلیم اور حبیب، دو طرح کا فرق ہوتا ہے۔ کلیم وہ ہوتا ہے جو اپنے مولا کی رضا چاہتے ہیں، یعنی جو بھی اللہ کا حکم ہو اس پر عمل کرے، اور یہ کلیم کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے۔ لیکن حبیب کی شان نرالی ہے۔ یا اللہ بتائیے تو صحیح حبیب کی شان کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے کلیم، حبیب کی شان یہ ہوتی کہ مولا اس کی رضا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت امام المحدثین حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر کبیر جلد 2 صفحہ نمبر 5 میں حضرت عبد الرحمن صفوری علیہ رحمانی نجحت المجالس صفحہ نمبر 74 میں حدیث قدسی لکھی ہے۔ سامعین، حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے کلام اللہ، کلام اللہ کا ہوتا ہے، اور نقل کرنے والے، بیان کرنے والے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ اپنے حبیب کو مخاطب کر کے یوں فرماتا ہے یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میرے محمد، دنیا کی ہر چیز میری رضا چاہتی ہے۔ اے میرے حبیب، میں دونوں جہاں میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فائل بریلوی فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے پروردگار، ایک کا فرق تو پتہ چل گیا، اور کلیم کیا ہوتا ہے اور حبیب کیا ہوتا ہے، اب دوسرا فرق بھی بتا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، کلیم وہ ہوتا ہے جو 40 دن تک روزے رکھے، پھر 40 راتیں گر گرا کر میری عبادت کرے، پھر چل کر کوہ طور پر آئے کہ مولا میں آ گیا ہوں، تیرا کلیم میرے ساتھ کلام کر، میرے ساتھ کلام، پھر بھی میری مرضی آئے تو کلام کرو یا نہ کرو، پھر کہے مولا اپنے چہرے سے نورانی پردہ ہٹا، اپنا دیدار کرائے، تو میں کہوں گا لن ترانی، اے موسیٰ تم میرا دیدار نہیں کر سکتا، تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، لیکن حبیب وہ ہے
اپنی بہن ام ہانی کے گھر بستر پر آرام فرما رہا ہو، ادھر میری طرف سے وصال کے تقاضے ہو رہے ہو، اور میں رب العالمین 70,000 نوری فرشتوں کو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھیجوں اور کہوں جبریل جا، میرا حبیب آرام فرما رہا ہے، دیکھنا کہیں بے ادبی نہ کرنا، میرے حبیب کے پیروں تلے طلبوں پہ اپنا نورانی منہ رکھ دو۔ جب میرا حبیب بیدار ہو تو ہاتھ باندھ کر دست بستہ کھڑے ہو کر میری طرف سے یہ پیغام پہنچاؤ اور کہو اے حبیب، بے شک اللہ کی دیدار اور ملاقات کا مشتاق ہے، یعنی چاہنے والا ہے۔ جب حبیب آئے تو میں خدا عرش و کرسی، جنت و دوزخ، مکان و لامکان کی سیر کراؤں، حتیٰ کہ اپنے چہرے سے نورانی پردہ ہٹا کر محبوب کو بلا کر بغیر کسی حجاب کے دیدار کرا دوں گا اور کہوں گا حبیب ساری کائنات کے پیدا کرنے والا، میں آج سے ساری کائنات کا مالک تو ہے۔ اے میرے حبیب، میں ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، لیکن آج سے کائنات کا مالک تو ہے۔ محبوب جا دنیا میں اعلان کر دے، جو مجھے دیکھے گا گویا کہ اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ عظمتی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں عرض کر رہا تھا جس دن اللہ نے اپنے بندوں پر انعامات کی بارش برسائی، اس دن خوشیاں منانا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ پاک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لایا، اس دن خوشیاں منانا اللہ کے حکم کے بجا آوری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ان دینوں کی تعظیم فرمائی، اپنے صحابہ کرام کو بھی تعظیم کرنے کا حکم دیا کہ جن دنوں میں اللہ نے گزشتہ نبیوں پر کرم فرمایا۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، مشکات شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو مدینہ شریف کے یہودیوں کو 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم لوگ 10ویں محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین ہمارے نزدیک نہایتی مقدس و مبارک ہے، کیونکہ 10ویں دن اللہ نے ہماری قوم بنی اسرائیل کو ایک جابر ظالم بادشاہ ہمارے دشمن فرعون سے نجات بخشی، وہ ہم لوگ اس دین کی تعظیم تکریم کے لیے ہر سال 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے یہودیوں، ہم موسیٰ علیہ السلام کا فتح کا یہ دن مناتے ہیں، میں تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کو خود بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ سامعین، آپ غور فرمائیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2000 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے اور آپ کا دشمن فرعون دریائے کلثوم میں غرق ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی امتی فرعونیوں کے غرق ہونے اور اپنی قوم کے بس جانے کی خوشی میں روزہ رکھتے تھے، تو جب ہمارے پیارے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو فرعونیوں سے نجات بخشی
کہ دن خوشیاں مناتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے اپنے نبی کے گیت گاتے دیکھا تو نہیں فرمایا اے یہودیو تم یہ کیا بدعت کرتے ہو، کیا تم یہ تماشا بنایا ہوا ہے، تم نے کیا فضول رسم ایجاد کی ہوئی ہے، اے موسیٰ کے وصال کیے اور فرعون کو غرق ہوئے تو 2000 سال کا طویل عرصہ گزر گیا ہے، تم ابھی تک خوشیاں منا رہے ہو، چھوڑ دو، اب خوشی کو ترک کرو، یہ بدعت ہے۔ کیا یہ فرمایا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات یہودیوں کو نہیں فرمائی، بلکہ یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھ کر فرمایا اے یہودیوں تم تو میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہو، جب تم امتی ہو کر اپنے نبی کی خوشی میں شریک ہو سکتے ہو تو میں پھر موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہوں، موسیٰ کی طرح اللہ کا نبی ہوں، تو پھر میں اور میرے غلام اس خوشی میں شریک کیوں نہ ہوں؟ میرے دوستو وجہ فرماؤ، جس دن اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات بخشی، وہ دن قوم بنی اسرائیل کے نزدیک مبارک اور حضور کے نزدیک معظم، تو جس دن کائنات کے نجات دلانے والے مبارک مکرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، جن کی تشریف لانے سے کائنات کو کفر و شرک، ظلم و ستم، جہالت، گمراہی سے نجات ملی، تو وہ دن بھلا منانے میں کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ میاں یہ دن منانا، اس دن خوشیاں منانا، اس دن اللہ کا شکر بجا لانا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔